بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق دیکھ کر ہم نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ کوئی واجب الوجود ذات موجود ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سے زائد خدا موجود ہوں؟ فرض کریں کہ دو خدا موجود ہیں۔ ان دو خداؤں کی طاقت کے اسباب کی ہمارے پاس کچھ ممکنات بھی موجود ہیں کہ جس کی مدد سے وہ چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ پہلا امکان، فرض کریں کہ دو خدا ہیں اور ایک ممکنہ وجود موجود ہے، اور یہ کہ اس ممکنہ وجود کو دونوں خداؤں نے ایک ساتھ مل کر خلق کیا ہے۔ ہمیں اب تک یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ واجب الوجود کسی پر انحصار نہیں کرتا اور نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس امکان کو دیکھیں کہ یہ دونوں واجب الوجود خدا اپنے الگ الگ آزاد نظام قائم کر رہے ہیں اور اپنی اپنی ترتیب کے مطابق خلق کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ وجود ایک وقت میں دو وجود رکھتا ہے، جبکہ ہم خلقت میں یہ چیز نہیں دیکھتے۔ ہمیں اس کائنات کی ایک ہی ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اب اس قلم کو دیکھیں، اس کا ایک ہی وجود ہے۔ اگر دونوں آزاد خدا اپنے الگ الگ وجود خلق کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس قلم کے بھی دو وجود ہوتے، یعنی یہ قلم ایک ہی وقت میں ادھر اور ادھر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قلم کا ایک ہی وجود ہے اور میرا بھی ایک ہی وجود ہے اور اس کائنات کا بھی ایک ہی وجود ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ صرف ایک ہی واجب الوجود خدا موجود ہے جو ان تمام چیزوں کو وجود میں لا رہا ہے۔ لہٰذا اس ممکنہ بحث کی تردید ہو گئی۔ دوسرا یہ امکان ہے کہ کچھ موجودات ایک خدا نے خلق کی ہوں اور کچھ دوسرے خدا نے۔ مثلا یہ ایسا ہے کہ اس آدمی کو ایک خدا نے خلق کیا اور دوسرے آدمی کو دوسرے خدا نے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دو نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں، یعنی پہلا آدمی پہلے خدا کے نظام کے تابع ہوگا اور دوسرا آدمی دوسرے خدا کے نظام کے تابع؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ دو نظام مختلف ترتیب کے ساتھ اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ اگر ہم پچھلے اسباق کو دوبارہ دیکھیں تو ہمیں اپنے ارد گرد ایک دنیا اور اس کا نظام نظر آتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نظام ہم آہنگ ہے اور یہ کہ کوئی ایک ہی منظم کرنے والی ذات موجود ہے جو اسے تنظیم کے ساتھ چلا رہی ہے۔ ایک اور مثال، اگر ہم کہیں کہ آدھا انسانی جسم ایک خدا نے خلق کیا اور باقی آدھا دوسرے خدا نے خلق کیا، تو ہمیں اس میں ایک مسئلہ نظر آتا ہے۔ دونوں خدا ایک دوسرے پر منحصر ہو گئے، کیونکہ اس خدا کو جسم کا دوسرا حصہ بنانے کے لیے پہلے حصے کے بنانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر وہ نہیں بنے گا تو دوسرا حصہ بھی نہیں بنے گا۔ اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا یا واجب الوجود کسی پر انحصار نہیں کرتا اور نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارے جسم میں بھی دو نظام ہوں گے۔ دوسری طرف جب ہم خون کی گردش، دل کے کام کرنے کے طریقے اور دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اگر دو واجب الوجود خداؤں نے آپ کے جسم کو خلق کیا ہوتا تو آپ کے پاس دو نظام ہوتے اور وہ ہم آہنگ نہیں ہوتے، لہٰذا اس ممکنہ بحث کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ بحث یعنی دلیل کا تیسرا امکان یہ ہے کہ ایک خدا آرام سے بیٹھا ہے اور دوسرا سارے کام کر رہا ہے۔ غور کیجئے کہ اس نقطے میں کوئی مطلب نہیں بنتا۔ پہلا خدا بیکار ہو جائے گا اور اس قسم کی بیکاری اسے خود بخود خارج یا ختم کر دے گی۔ بالآخر تین ثبوتوں کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زائد واجب الوجود خداؤں کا ہونا ممکن نہیں ہے، اور یقیناً وہ صرف ایک ہی ذات موجود ہے جو اس کائنات میں موجود ہر شے کو چلا رہی ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔